اب دوسرا موضوع اتحاد بین المسلمین. روزے نے ہمیں سکھایا کہ مسلمانوں کے سارے کام اجتماعی طور پر اتحاد سے ہوتے ہیں، لیکن اس پہلو سے غور نہیں کیا گیا. سارے مسلمان سحری ایک ساتھ کرتے ہیں، سحری کے ختم ہونے کا جو وقت ہے اس پر سب لوگ اپنے ہاتھ روک لیتے ہیں. غریب ہو، امیر ہو، رعایا ہو، بادشاہ ہو، حکمراں ہو، سب کے ہاتھ رک جاتے ہیں. کتنا بڑا اتحاد کا سبق دیا کہ تمہارا کھانا ایک ساتھ، تمہارا بھوکا رہنا ایک ساتھ. اب روزہ شروع ہوا، اب کوئی نہیں کھا سکتا، کوئی نہیں کھا سکتا ہے، نہ مرد کھاتا ہے نہ عورتیں کھاتی ہیں، سب بھوکے پیاسے ہیں. کتنی شدت کی گرمی، ہاں سب بھوکے پیاسے ہیں. تو کیا سبق دیا کہ تمہارا بھوکا رہنا بھی ایک ساتھ ہے، اور جب پورا روزہ تکمیل کو پہنچ گیا اور افطار کا وقت آ گیا تو سب تیار ہیں. گھر گھر میں، دکانوں پر، اسٹالوں پر سب مسلمان تیار ہیں. کائے کے لیے تیار ہیں کہ ابھی اذان پکاری گئی یا کہیں توپ چلتی، توپ چلی، بس سب کھانے میں متحرک ہو جائیں گے. اتحاد 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 کے بغیر کوئی طاقت حاصل نہیں ہوگی. یہ کہنا بالکل چھوڑ دینا چاہیے کہ مسلمان ہو کر بھی کوئی کافر ہے، کوئی لافر ہے. نہیں، مسلمان صرف مسلمان ہی ہے. اسی طرح مسلمانوں کے اندر یہ قومیتیں ہیں. جاتی واد، اسلام میں جاتی واد بالکل نہیں ہے. نہ اسلام میں کوئی انصاری ہوتا ہے، نہ کوئی منصوری ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، صرف مسلمان ہوتا ہے. اور مسلم ہی اللہ نے نام رکھا ہے. یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں آپ ان حالات سے نمٹ سکتے ہیں تو بحیثیت مسلم کے نمٹ سکتے ہیں. انصاری کی حیثیت سے آپ کیا نمٹ سکتے ہیں؟ ایک قوم ہے، ایک برادری ہے، کتنی طاقت اس کے پاس ہے. یا منصوری ہوں گے، کیا کتنی طاقت ہے. یا اور کوئی کتنے، کچھ نہیں. جب سب جڑ جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر، سارے مسلمان جڑ گئے. بنیاد کیا تھی؟ بنیاد اسلام تھا. بنیاد کیا تھی؟ بنیاد کلمہ تھا. اب اسلام جو بنیاد ہے وہ موجود ہے، کلمہ جو بنیاد ہے وہ موجود ہے. لیکن ہم کلمے کو نظر انداز کر کے، اتنا بڑا گناہ کر کے کلمے کو نظر انداز کرتے ہیں، قومیت کے اوپر چلتے ہیں. ہماری برادری میں یہ ہوتا ہے، ارے لعنت پڑھو جی، لعنت پڑھو. آخر زبان سے کیوں نہیں نکلتا کہ اسلام نے یہ سکھایا ہے؟ ہمارے یہاں اسلامی طریقے پر یہ فلاں کام ہوتا ہے. منگنی بھی ہوتی اسلامی طریقے پر ہوتی ہے، لگن بھی ہوتے اسلامی طریقے پر ہوتے ہیں، نکاح اسلامی طریقے پر ہوتا ہے، ولیمہ کھانا اسلامی طریقے پر ہوتا ہے. اسلامی طریقے پر سب کو دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں. آخر اسلام کہنے پر آخر اسلام کہنے پر وہ الفت محبت کیوں نہیں ہوتی جی؟ کیوں نہیں ہوتی؟ اس مسلمان کہیں جی، مسلمان کتنا بھی خطرناک موقع ہے، اپنے اسلام مسلمان ہونے کی حیثیت کو ہم پوشیدہ نہ کریں جی. یہ نہیں ہم مسلمان کہیں گے کہ ہمیں مار دے گا. ہم مار دیں، اللہ کی طرف سے موت آئے گی، وہ نہیں مار سکتا. ملک الموت ہی روح قبض کرے گا، ملک الموت ہی آئے گا روح قبض کرنے کے لیے، اور وہ بھی تب آئے گا کہ اللہ کی طرف سے اسے حکم دیا جائے گا. تو یہ موت سے ڈرنا، موت سے متع کر رہے گی. اب یہ لاک ڈاؤن لگا جی، سارے ہسپتال بند ہو گئے، سارے ڈاکٹر گھروں میں گھس گئے. اب کہاں علاج معالجہ؟ کچھ نہیں، سارے علاج معالجے کی سہولتیں ختم ہو گئی جی. کتنی موتیں ہوئی، لیکن انہی کی موتیں ہوئی ہیں جن کے موت کا حکم آیا ہے جی. اور جن کو اللہ نے مہلت عمل عطا فرمائی، زندگی عطا فرمائی، زندہ ہیں، خیریت سے ہیں. جب تک زندہ رہیں گے، جب تک اللہ چاہے گا زندہ رہیں گے. تو دوسرا یہ کہ اپنا جو سوچ ہے، اپنی جو فکر ہے، اپنی جو آئیڈیالوجی ہے،
جو قرآن سے ماخوذ ہے اس کو ہم اپنے پاس رکھیں، اور یہاں کی جو بڑی اکثریت غیر مسلم ہیں، غیر مسلموں کے کسی تصور کو بھی ہم اپنے دل و دماغ میں ذرا سی بھی جگہ نہ دیں۔ اگر آپ نے غیر مسلموں کے رسم و رواج، غیر مسلموں کے طریقۂ زندگی، غیر مسلموں کی طرح سے پوجا پاٹ، نظر و نیاز کرنا شروع کیا، ختم ہو گئی بات، پھر کشمکشی ختم ہو گئی۔ اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ اسلام سے دور ہو کر ان کے مذہب کے اندر داخل ہو جائیں، اور بہت آپ کا استقبال کریں گے، بہت آپ کو پیار کریں گے۔ لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ نہیں، مسلمان ہیں تو مسلمان ہی رہو، اسلام ہی حق ہے، اسلام میں ہی نجات ہے، زندگی اسلام میں ہی پاکیزہ ہے، موت اسلام میں ہی صحیح ہے، اور نجات اسلام کی بنیاد پر ہی نجات ہوگی۔ اب یہ فکر جب ہم بنا لیں گے تو بہت سے تفکرات جو دماغ میں ہیں، خیالات دماغ میں ہیں، ان غلط خیالات سے ہمارا دماغ آزاد ہو جائے گا، اور غلط خیالات سے ہمارا دماغ آزاد ہو جائے گا تو ہمارا یقین اللہ پر بڑھ جائے گا، اللہ پر یقین بڑھ جائے گا۔ یہ لاک ڈاؤن لگا، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے حالات کس طرح سے۔ ابھی اللہ نے بتا دیا کہ ساری دنیا کے انسان جتنے انجینئر ہیں، سائنٹسٹ ہیں، دوائیں بناتے ہیں، چیزیں بناتے ہیں، ہتھیار بناتے ہیں، اوزار بناتے ہیں، سب بناتے ہیں، اللہ نے بتا دیا کہ تمہاری ان سب چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ کائنات میری ملکیت ہے، میں اس کا خالق اور مالک ہوں، میں جو چاہوں گا وہ ہوگا، میرے حکم سے سورج نکل رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، بادل بن رہے ہیں، بارشیں آ رہی ہیں۔ دیکھیں آپ کیسا طوفان کلکتہ میں آیا کہ تہس نہس کر دیا، 3 لاکھ لوگوں کو آبادی منتقل کرنا پڑی، اور ایسی پریشانی لاحق ہو رہی ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اب انسان اس کا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کیا حکومت کیا کرتی ہے؟ وہاں کی جو مکھ منتری ہے وہ کیا کرتی ہے؟ پریشان ہے۔ پھر طوفان یہاں آ گیا صاحب بمبئی میں، وہ تو اللہ کا فضل تھا کہ وہ نکل گیا، ورنہ کیا ہوتا کچھ سوچ نہیں سکتے تھے۔ جو خبریں آ رہی تھیں وہ دل دہلا دینے والی آ رہی تھیں، کیا خبریں آ رہی تھیں اس طرح سے۔ اب ہم مجتمع رہیں، اب مجتمع ہو جائیں گے، اتحاد ہو جائے گا تو سرمایہ دار، مالدار اور غریب، مزدور، کسان، کاریگر، سب ایک دوسرے کے ساتھ ہو جائیں گے۔ جب ایک دوسرے کے ساتھ ہو جائیں گے تو ہر مصیبت میں کھائیں گے، تھوڑا تھوڑا کھائیں گے، بانٹ کے کھائیں گے، لیکن کوئی بھوکا نہیں رہے گا۔ ابھی بھی اس لاک ڈاؤن میں مسلمانوں میں بھوکا نہیں رہا کوئی، لیکن ہندو کیسے بھوکے رہے، کیسے بھاگتے پھرے، پیروں میں چھالے پڑ گئے، ننگے پیر 100 کلومیٹر ننگے پیر ایسی گرمی میں چلے ہیں جی۔ بلکہ ایک نظم انہوں نے بنائی ہے جو آئی تھی، اس کو سنا میں نے، ننگے پیر خالی پیٹ ننگے پیر، یاد رکھیں گے، یہ ہے نظم، کہ وزیر اعظم سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے راج میں تم نے کہا تھا بھی لاک ڈاؤن لگائیں گے، ہم تمہارے کھانے کا انتظام کریں گے، اس کا انتظام کریں گے، بیماری کا انتظام، لیکن کچھ انتظام نہیں، خالی پیٹ ننگے پیر، یاد رکھیں گے۔ وہ روتے جا رہے ہیں، یہ گانا گاتے جا رہے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی۔ اب یہ حالات ہیں تو ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کچھ نرمی کی جائے۔ نرمی کی خواہش کرنا کوئی برا نہیں ہے یا گناہ نہیں ہے، ہاں کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، لیکن جن کے ہاتھ میں اقتدار چلا گیا ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی نرمی کرنا نہیں چاہتے، بلکہ غیر قانونی طور پر بھی مسلمانوں کو بہت زیادہ ستانا چاہتے ہیں۔
لاک ڈاؤن میں مسلمانوں پر بڑے ظلم کیے گئے، جہاں بھی ٹکراؤ ہوا مسلمانوں سے ہوا، لاٹھی چارج مسلمانوں پر کیا گیا، مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا، ان پر جناب مقدمات قائم کیے گئے، اور چلتے چلتے روک کر مارنا شروع کیا، اور مسلمانوں کی آبادیوں میں جا کر گالی بکنا شروع ہوئی، یہ سب کیا۔ میرے بھائیوں، میرے رفیقوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، ذرا غور تو کرو کہ آخر اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج اتحاد، 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 یہ ہے اس کا علاج۔ آپ جڑو آپ جب تک نہیں جڑیں گے آپ کی صلاحیتیں اوپر نہیں آئے گی۔ آپ میں جو لوگ جری ہیں، جب تک یہ کہ اتحاد نہیں ہوگا، وہ جرأت کے ساتھ پولیس کے سامنے جا کر، کلکٹر کے سامنے جا کر کوئی بات نہیں کہہ سکیں گے، اپنے مطالبات نہیں منوا سکیں گے۔ پولیس کو، کلکٹر کو معلوم ہے، ان کے پاس مسلسل CID رپورٹیں پہنچتی ہیں، مسلمانوں کے اندر بہت پھوٹ ہے، وہابی، لہابی، یہ سب فرقے ہیں، سب فرقے ہیں، اور کوئی آپس میں جڑنے کو تیار نہیں ہے۔ تیار نہیں ہے تو پھر یہ کہ ان کی بات کا کیا وزن ہے؟ کوئی بھی جا کر کچھ کہتا ہے کلکٹر سے۔ ایک صاحب ہمارے میں نام نہیں بتاتا، ڈاکٹر ہیں بیچارے، بڑے پڑھے لکھے آدمی، یاد ہے ان کو، ان کی گفتگو میرے سامنے آئی جو لاک ڈاؤن میں ہوئی کلکٹر کے ساتھ۔ صرف انہوں نے یہ بات کہی کہ ضرورت مندوں تک یہ غلہ اور دالیں اور یہ سامان نہیں پہنچ رہا ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ہم آپ سے صرف درخواست کرتے ہیں کہ ہم وہاں یہ غلہ وغیرہ دینے جائیں تو 2 کانسٹیبل آپ ہمیں دے دیجئے، وہ ہمارے ساتھ رہیں۔ 2 کانسٹیبل، کتنا تلخ جواب اس نے دیا کلکٹر نے، کہ لگے صاحب تمہارا غلہ وغیرہ ہمیں دے دو، ہم بانٹ دیں گے، یہ لیجئے۔ جو سرکاری آ رہا ہے تو بانٹ نہیں رہا ہے، ہمارا کیسے بانٹ دیں گے آپ؟ اور یہ کہا کہ جیل جانا پسند کرتے ہیں، گھر جانا پسند کرتے ہیں، ابھی آپ کو جیل میں ڈالتا ہوں۔ یہ گفتگو کیوں ہوتی ہے؟ یہ گفتگو کمزور لوگوں سے ہوتی ہے جناب، وزندار لوگوں سے اس طرح کی گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ اور وزن کا ہے، اتحاد سے وزن آتا ہے، اتحاد سے وزن آتا ہے۔ وہ شخص اگر کسی جماعت کا نمائندہ ہوتا، وہ کلکٹر سے جا کر گفتگو کرتا اور اپنا آئیڈینٹی کارڈ وہ کلکٹر صاحب کو دکھاتا، وہ کلکٹر صاحب دیکھتے جناب ڈھیلے پڑ جاتے کہ بھئی اس کے ساتھ، اور وہ جو کچھ کہہ رہے تھے وہ برابر کرتے، 2 کانسٹیبل دے دیتے۔ اب اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، اس کی طرف ہمارے جناب لیڈروں کی توجہ نہیں ہے، ہمارے علماء کی توجہ نہیں ہے، مساجد کا ائمہ کی توجہ نہیں ہے۔ کچھ کہو بھی تو ناگوار ہوتا ہے۔ ہر مسجد سے جب جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، ایسا سسٹم اور ایسا پروگرام کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ جمعہ کے خطبے کے ذریعے سے بغیر مائک کے، بغیر اس کے ساری مسلم آبادی میں ایک بات پہنچائی جا سکتی ہے۔ اب جمعہ کے خطبے میں تقریر ہوتی ہے، تقریر میں اتحاد کی بات ہی نہیں کرتے۔ محلہ ہے، عربی محلہ ہے، ظاہر ہے بڑے بڑے محلے ہیں، لاکھوں کی آبادی ہے، لیکن کوئی اتحاد نہیں ہے۔ امام صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، امام کو قائد ہونا چاہیے، امام کو سرپرست ہونا چاہیے، امام کو رہنما ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ اس مصلی پر جا کر کھڑا ہوتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی کا نمائندہ ہے۔ امام خطبہ دیتا، اس پر چڑھتا ہے ممبر پر۔ کون چڑھتا ہے؟ ہم ممبر پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے تھے، آپ کے نائب کی حیثیت سے خلفائے راشدین چڑھتے تھے۔ کیا اس پر کہتے تھے؟ کیا کہتے ہیں؟ وہ بات کہو، وہ بات کہو۔ اب اتحاد ہوگا، ہر محلے کا ایک سربراہ ہوگا، اور سربراہ ہوگا تو سارے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے۔ اب کوئی بھی بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ باہر نکل جاؤ تو باہر نکل گئے،
اب یہ رپورٹ کلکٹر کے پاس جائے گی کہ ان کا ایسا اتحاد ہے کہ ان کے ذمہ دار نے کہہ دیا سب لوگ سڑک پہ آ جائیں گے. اب آپ کی بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. تو ان مصیبتوں کا بنیادی علاج یہ ہے اللہ سے تعلق قائم کرنا، نمازوں کا برابر اہتمام کرنا، تلاوت کا احترام کرنا، اپنی زبانوں کو پاک رکھنا. بہت رواج ہے گالیاں بکنے کا، بہت رواج ہے غیبت کرنے کا، بہت رواج ہے چغلی کرنے کا. اس کی بات اس سے کہہ دینا، اس کے بعد اس سے کہہ دینا، بہت رواج ہے، جبکہ گناہ کی بات ہے، گناہ کی بات ہے. ایسا معاشرہ پنپ سکتا ہے کیا کہ پیٹھ پیچھے کس کی غیبت کی جا رہی ہے، چغلی کی جا رہی ہے؟ اس سے اپنے کو پاک کرنا. یہ آبادی جو ہے حکومت کے اعداد و شمار یعنی آنکڑوں کے مطابق، فیگر کے مطابق 25 کروڑ کی آبادی. 25 کروڑ کس کو کہتے ہیں؟ 25 کروڑ 25 کروڑ کس کو کہتے ہیں؟ اور 25 کروڑ لوگ مصیبت میں رہے، یہ حیرت کی بات ہے. لیکن اس پر آپ غور تو کر ہی نہیں رہے ہیں. ہمارے علماء غور نہیں کر رہے ہیں. جی غور نہیں کر رہے ہیں. میں تو یہاں کالونی میں رہ رہا ہوں، نورانی نگر میں. چند گھر ہیں یا مسلمانوں کے، باقی پوری کالونی جناب بوہروں کی ہے. کیسا نظم قائم کیا ہے. لاک ڈاؤن میں ان کے یہاں سب چیزیں گھر بیٹھے آتی تھیں، کوئی چندہ نہیں ہو رہا ہے، طے شدہ ہے، چیزوں کے پیکٹ بنے ہوئے ہیں. محلے کے ذمہ داروں کو بلا کر، کالونی کے ذمہ داروں کو بلا کر اتنا سامان دے دیا ہے، وہ برابر وہاں پہنچا رہے ہیں. ہمارے یہاں کہاں ہے نظم؟ نہیں، کہاں ہے نظم؟ کیوں نہیں ہے؟ اتحاد نہیں ہے، کوئی امیر نہیں ہے، کوئی سربراہ نہیں ہے. تو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. تو حالت بدلے گی، یقیناً حالت بدلے گی، اللہ کے ہاتھ میں ہے. ابھی دیکھو کہ واقعہ ہوا امریکہ کے اندر، ایک کالے آدمی کو ایک پولیس والے نے گھٹنے سے گلا دبا کے مار دیا. ساری قوم کھڑی ہو گئی، پورے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا. ہمارے یہاں کس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، کس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. کیوں ہم نوٹس کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ نوٹس کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ جیسا ہم کہیں مصیبت میں نہیں پھنس جائیں. نہیں نہیں نہیں، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی مصیبت آپ کو نہیں گھیر سکتی. سارے معاملات وہاں سے چلتے ہیں، یہاں سے نہیں چلتے ہیں، یہاں سے نہیں چلتے ہیں. کوئی آپ کو مار نہیں سکتا اللہ کے حکم کے بغیر. زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے. آپ مضبوط ہو جائیے، جب اس کا موت کا وقت آئے گا آدمی چلا جائے گا. لاک ڈاؤن میں ہر محلے کے اندر آپ دیکھو کتنے لوگوں کا انتقال ہو گیا. کئی لوگوں کو تو یہ کہ صاحب غسل کی بھی مہلت نہیں ملی، نماز جنازہ کی مہلت نہیں ملی، ان کی میت گھر لانے کی مہلت نہیں ملی. یہ حالات ہیں. اور ایک امریکہ میں کتنے لوگ مارے جا چکے ہیں، اسپین میں، اٹلی میں، خود ہمارے یہاں بمبئی کا کیا حال ہے، دہلی کا کیا حال ہے، احمد آباد کا، جے پور کا، ان جگہوں کا کیا حال ہے. ہندو علاقے میں میت اٹھانے والے نہیں مل رہے ہیں، ان کی میتوں کو مسلمان ٹھکانے لگا رہے ہیں. ان حالات میں تو بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے، بڑا سوچ وچار کرنے کی ضرورت ہے. بزرگ خواتین ہیں، مائیں ہماری ہیں، خالائیں ہیں، ممانیاں ہیں، سب کو سمجھائیں، بچیوں کو، دنوں کو سمجھائیں، بیٹے یہ سب مت کرو، یہ سب مت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اپنے نبی کے طریقے پر چلو، اتحاد سے رہو، اپنی زبان کو پکڑ کے زبان کو قابو میں رکھو. اس طرح کی فضول باتیں مت کرو. نوجوانوں کو کہہ سکتے ہیں بزرگ لوگ کہ بیٹے کیا ہے یہ، کیا تم کر رہے ہو، کس تباہی کے راستے پہ جا رہے ہو.
یہ بد چلنی تمہاری، یہ غنڈہ گردی تمہاری، یہ کہ تمہیں کیا کرے گی؟ ارے ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی مسلمانوں کو لے ڈوبیں گے۔ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو تیار کرو۔ ایک یہ موضوع تھا اتحاد بین المسلمین، اس پر میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اب